فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ جو سفر ہم نے الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم کا شروع کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آج اختتامی منزل پر پہنچنے والا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ کاشانہ بصیرت کی جانب سے آپ کی خدمت میں ریکارڈ کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم صفحہ 343 سے شروع کر رہے ہیں سورہ مبارکہ فلق۔ تو یہ 343واں صفحہ جو ہے یہ سورہ فلق کا ٹائٹل پیج ہے، اور اس کے بعد میں ایک پیج بلینک ہے، اور اس کے بعد بیان شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 345 سے۔ سورہ فلق و سورہ ناس اکثر کے نزدیک یہ معوذتین مکی ہیں۔ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، انزلت علی آیات لم یزل مثلہن المعوذتان، مجھ پر چند آیات ایسی نازل ہوئی ہیں اس طرح کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، وہ معوذتین ہیں۔ یہ پہلا ریفرنس ہے جو آ رہا ہے مجموع البیان کی 10ویں جلد صفحہ 865 سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں سے حسنین علیہ السلام کے لیے تعویذ بناتے تھے۔ قرآنی حیثیت ان دونوں صورتوں کے قرآن کا حصہ ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے، اور عصر رسول سے لے کر آج تک تواتر سے ثابت ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان دونوں صورتوں کو تلاوت فرماتے تھے، جن میں سے ایک ان دونوں کی قرآنیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یہاں ان دو صورتوں کی قرآنیت کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا، وہ اس لیے کہ صحیح السند روایات سے یہ بات ثابت اور متفق ہے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی ان دو صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ بات امام احمد، طبرانی، ابو نعیم اور ابن حبان وغیرہ ہم نے متعدد اسناد اور بیشتر صحیح اسناد سے نقل کی ہے، جس سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ابن مسعود کا یہ موقف تھا۔ عبداللہ بن مسعود کے اس موقف سے قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے کا موقف مخدوش نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن تواتر سے ثابت ہے۔ اس تواتر میں معوذتین بھی شامل ہیں۔ اس سے جو نظریہ مخدوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کو بے خطا سمجھنے والا نظریہ، اور یہ نظریہ کہ اصحاب کی خطاؤں کی نشاندہی کرنا توہین صحابہ ہے۔ چنانچہ یہاں صحیح موقف یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے موقف سے قرآن کی تحریف سے معنویت یعنی عدم تحریف کا نظریہ مخدوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے غلطی سرزد ہوئی، اور یہ نظریہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ چنانچہ ابن مسعود اپنی اس رائے کی سند کے طور پر کوئی حدیث نقل نہیں کرتے۔ چنانچہ اس مسئلے کے جواب میں صحیح موقف یہی ہے کہ اس موقف کو عبداللہ بن مسعود کی غلطی تسلیم کیا جائے۔ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عبداللہ بن مسعود کے اسی موقف کے بارے میں سوال ہوا تو جواب میں آپ نے فرمایا اخطأ ابن مسعود، یعنی ابن مسعود خطا کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے الوسائل کی جلد
6 صفحہ 115 البرہان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق بنام میں خدائے رحمان الرحیم، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تفسیر آیات نمبر 1 اعوذ مطلب ہے اس کا پناہ مانگنا، پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ وہ مانگتا ہے جو خوف محسوس کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ جس سے خوف ہے اس سے وہ خود نہیں بچ سکتا، اس لیے کسی ایسی ذات کی پناہ میں جاتا ہے جو اسے بچا سکتی ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں الفلق کے رب کی۔ فلق کے لغوی معنی شگافتہ کرنے یا پھاڑنے کے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اسے صرف صبح پر تطبیق کیا ہے، یہ بھی پردے شب کو پھاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صبح کے لیے خصوصی طور پر فالق الاصباح فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 96 سے۔ وہ صبح کا شگافتہ کرنے والا ہے، لیکن یہ الفلق کو صرف صبح کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے قرینہ نہیں بنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فالق الحب والنوا بھی کہا ہے، اور یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ ہے سورہ انعام کی 95 نمبر آیت سے۔ وہ دانے اور گٹھلی کا شگافتہ کرنے والا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم الفلق سے مطلق شگافتہ کرنا مراد لیں کہ وہ تاریکی کو، دانے کو، گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ وہ جانور جو تخم سے رحم سے نکل آتے ہیں، چشمہ زمین کو شگافتہ کر کے نکلتے ہیں، اور لاکھوں چیزیں جو عناصر کی ترکیب سے گوناگون پردوں کو چیر کر عرصہ وجود میں قدم رکھتی ہیں، بلکہ کائنات میں جو رونق خلق و ایجاد ہے وہ فلق سے ہے۔ اب پناہ مانگ ایسی ذات کی جو اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ سینہ ظلمت چیر کر خلق و ایجاد سے اس کائنات کو منور کرتی ہے۔ من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا۔ تفسیر آیات بالکل فلق کی طرح خلقہ بھی مطلق ہے، اس میں اگرچہ تمام مخلوقات شامل ہیں علی الاطلاق نہ علی العموم، لہذا بعض ما خلقہ میں شر آ جاتا ہے، سب میں نہیں، چونکہ مخلوقات میں شر کا پہلو موجود ہوا کرتا ہے۔ یہاں شر اللہ نے خلق نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو خلق کیا ہے اس میں شر موجود سے پناہ مانگتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، مگر کبھی یہ ابلیس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس طرح تمام موجودات میں خیر و شر دونوں پہلو موجود ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ تشریح کلمات وقب کہ اصل معنی چٹان پتھر میں گڑھے کے ہیں، اور وقب کے معنی گڑھے میں داخل ہو کر غائب ہونے کے ہیں، اسی وجہ سے وقب ظلام تاریکی چھا گئی ہے کہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات رات کی تاریکی اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے، لیکن کبھی اس تاریکی سے غلط فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ ڈاکے مارتے ہیں، حملہ کرتے اور دیگر قسم کے ضرر پہنچاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ جو پوشیدہ رہ کر انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے جراثیم، سرطان وغیرہ۔ اس صورت میں غاسقین سے مراد مطلق تاریخی اور پوشیدہ لی جا سکتی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکنے والی یعنی جادوگرنی کے شر سے۔ تشریح کلمات نفاسات پھونکنے والیاں، العقد گرہ کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات اور میں پناہ مانگتی ہوں گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے۔ النفاسات نفاستہ کی جمع ہے۔ نفاستہ میں تا علامت کی طرح مبالغے کے لیے ہے، تو پھونکنے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں، یا نفاسات سے مراد جماعت یا نفوس بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ تعبیر جادو کے لیے استعمال کی گئی ہے، چونکہ جادوگر کسی تاگے میں گرہ دیتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اگرچہ جادو کی حقیقت نہیں ہوتی، مگر اس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے،
متاثر ہونے کے لیے مبنی بر حقیقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان کو تاریکی اور مردہ آدمی سے خوف آتا ہے صرف واہمی کی وجہ سے، ورنہ تاریکی میں کوئی مضر نہیں ہے اور مردہ آدمی زندہ سے زیادہ بے ضرر ہے، لیکن واہمی کی وجہ سے ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح جادو سے نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ چنانچہ فرعونیوں کا بڑے پیمانے پر جادو دیکھ کر حضرت موسیٰ کو خوف ہوا کہ کہیں جاہل لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں۔ لوگ ہاروت اور ماروت سے ایسے جادو سیکھ لیتے جس سے وہ مرد اور ان کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ واضح رہے کہ جادو کا عمل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ تفسیر آیات۔ حسد انسان میں موجود ایک پست صفت ہے جو نفسیاتی طور پر شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے۔ شکست بائیں معنی کہ وہ شخص کسی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا چونکہ خود کامیابی کی اس منزل پر نہیں ہے۔ اس احساس سے عاجزی اور ناتوانی کی وجہ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ شخص کامیاب نہ ہو۔ اس سے فتنے سر اٹھاتے ہیں اور نقصانات کے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ اذا حسد، حاسد جب اپنے حسد کے مطابق محسود کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو اس وقت پناہ مانگی جاتی ہے، لیکن اگر حاسد دل ہی دل میں جلتا رہے، کوئی ضرر کا قدم نہ اٹھائے تو اس صورت میں شر صرف حاسد کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بلا وجہ جل رہا ہوتا ہے، محسود کے لیے نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آفت الدین الحسد العجب والفخر، دین کی آفت حسد، خودبینی اور فخر کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا دوسرا قول منقول ہے، ان المومن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط، مومن رشک کرتا ہے حسد نہیں کرتا، منافق حسد کرتا ہے رشک نہیں کرتا۔ یہ دونوں ریفرنسز جو ہیں یہ ان میں سے پہلا جو ہے وہ آ رہا ہے الکافی جلد 2 صفحہ 307 تفسیر المیزان، اور دوسرا الکافی جلد 2 صفحہ 307 البرہان۔ اگلا صفحہ ہے 351 جو کہ سورۃ الناس کا ٹائٹل پیج ہے۔ اس کے بعد پھر ایک صفحہ بلینک ہے اور پیج 353 سے سورۃ الناس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، بنام خدائے رحمان الرحیم، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ تفسیر آیات، یعنی اگر کسی ذات سے پناہ مانگنا ہو تو وہ یا تو مالک ہو کر یا اس پر اور سب پر اس کا اقتدار ہو یا وہ معبود ہو، چونکہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی ذات ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، صاحب اقتدار اعلیٰ ہے اور سب کا معبود حقیقی بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، پسپردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے یعنی ابلیس کے شر سے۔ تشریح کلمات، الوسواس آہستہ آواز کو کہتے ہیں، یہ بار بار کسی کے ذہن میں کوئی بری بات ڈالنے کے معنوں میں ہے۔ الخناس خنوس سے ہے جو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آگے آنے یا پھر پیچھے پلٹنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، الخناس شیطان کے وسوسے سے جو آگے آتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر آگے آتا ہے، وہ اس انتظار میں کمین گاہ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی طرح انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دی جائیں۔ وہ اس طاق میں بھی ہوتا ہے کہ مومن پر خواہشات، غصہ، حسد جیسی چیزیں اثر انداز ہوں تو وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر انسان کو ورغلائے، اس کی عقل پر پردہ ڈال دے اور اسے توجیہات اور تعویلات میں ڈال دیتا ہے یا آرزوئیں اور امیدیں دلا کر اپنا جال بچھاتا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ
ولا امییننہم ولا آمرنہم، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور اپنی آرزوؤں میں مبتلا کروں گا اور انہیں حکم دوں گا۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 سے۔ یہ بات ہم نے بیشتر دیکھی ہے کہ دیانتدار لوگ جب کسی خلاف شریعت کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے جواز کے لیے طرح طرح کی توجیحات کرتے ہیں۔ یہی توجیحات جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں وسوسہ خناس ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے۔ اگر وہ شیطان کے جال میں پھنسے تو اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب بھی کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ ریفرنس آ رہا ہے تیسرا سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 سے۔ حدیث نبوی ہے ان الشیطان واضع ختمہ علی القلب ابن آدم فیضا ذکر اللہ سبحانہ خنس ویضا نصیت تقم قلب فذالک وسواس الخناس۔ شیطان اپنا قدم انسان کے قلب پر رکھتا ہے، اگر اس نے اللہ کو یاد کیا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر ذکر خدا بھول گیا تو وہ شخص کا قلب نگل لیتا ہے، یہی وسوسہ خناس ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے بہار کی جلد نمبر 60 194 سے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تفسیر آیات یہ الذی خناس کے بارے میں ہے، یعنی وہ خناس جو لوگوں کو دلوں میں بری باتیں ڈالتا ہے۔ صدور سے مراد بعض مفسرین نے نفوس و ارواح لیا ہے، جسے ذہن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان کے فکر و شعور میں بری باتیں ڈال دیتا ہے۔ من الجنة والناس، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تفسیر آیات منا بیانیہ ہے وسواس خناس کا، یعنی انسان اور جنات دونوں میں خناس صفت ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 112 سے۔ حدیث نبوی ہے ما من مولا الا وقلبہ وصدر الازنان اذن ینفس فیہ الملک واذن ینفس فیہ الوسواس الخناس فید اللہ المؤمن بالملک وہو قولہ سبحانہ وایدہم بروح منہ۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے سینے میں دل دو کان نہ ہوں، اس میں فرشتہ پھونکتا ہے اور دوسرے کان میں وسواس الخناس پھونکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ مومن کی فرشتے کے ذریعے تائید کرتا ہے، اور اللہ کے فرمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کا یہی مطلب ہے۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے بہار کی جلد نمبر 60 اور 194۔ اللہم ایدنا بروحک واحفظنا من شر الشیاطین الجن والانس برحمتک وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ سامعین کرام، ہم کتاب کے صفحہ 355 پر پہنچ چکے ہیں اس کے آخر تک، اور اب پیج نمبر 356 پر لکھا ہوا ہے کلمہ ختام۔ الحمدللہ الکوثر فی تفسیر القرآن لکھنے کا جو کام میں نے سن 1987 میں شروع کیا تھا، وہ 24 سال کے بعد آج
پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اور اسے حسن اتفاق سمجھ لیجئے یا حسن ختام کا اشارہ کہ اس تفسیر کا کام ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب، شب قدر، شب نزول قرآن سن 1432 ہجری کے مطابق 24 اکتوبر 211 کو اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اہل علم سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری غلطیوں سے مجھے آگاہ فرمائیں گے۔ انسان کا کام لغزشوں اور خامیوں سے مبرہ نہیں رہتا، کوئی غلطی عمدن نہیں کرتا، بعض احادیث کی نقل میں تسامح ہو سکتا ہے، اسے بھی ہم نے اپنے ذمے نہیں لیا بلکہ بذمہ راوی نقل کیا ہے، یعنی اس بات کا التزام کیا ہے کہ نقل روایت کے مطابق موقع پر رسول اللہ یا امام نے فرمایا نہ لکھوں بلکہ اس طرح لکھتا ہوں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امام علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اذا حدثتم بحدیث فاسندوه الی الذی حدثکم فإن کان حقا فلکم وإن کان کذبا فعلیہ۔ ترجمہ اور ریفرنس ہے الکافی کا، صفحہ جلد 1 صفحہ 52 اور ترجمہ ہے جب تم کوئی حدیث بیان کرو تو اس کی طرف نسبت دو جس نے تم سے حدیث بیان کی ہے، اگر سچ ہے تو تمہارا بھلا ہوا ہے، اگر جھوٹ ہے تو اس شخص کی گردن پر ہے۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام میں مذکور احادیث کے بارے میں بھی اہل علم مجھ سے مواخذہ نہیں کریں گے، چونکہ مناقب کے بارے میں ضعیف حدیث بھی اہل علم کے ہاں حجت ہے۔ چنانچہ احمد بن حجر الہیثمی المکی متوفی 974 ہجری لکھتے ہیں کہ ہمارے فقہاء، اصولیوں اور حافظین حدیث نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مناقب میں ضعیف حدیث بھی حجت ہے۔ ملاحظہ ہو تطہیر جنا صفحہ 13 طبع القاہرہ۔ ثم انما الاعمال تخلص بصدق النیات۔ اس تفسیر کی فارمیٹنگ، طباعت، ترتیب اور تدوین کا معیار آپ کے سامنے ہے، جو جناب محترم اظہر علی رضوی صاحب دام عزت کی شب و روز کی محنت شاقہ کا ثمرہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان برکتوں سے کلام اللہ کی یہ خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ نیز عزیزان خادم حسین اور علی حیدری کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے پوری توجہ سے اس تفسیر کی کمپوزنگ اور تدوین میں محترم سید اظہر علی رضوی صاحب کا بھرپور تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ قدمت بحمد اللہ ولطفہ وحسن توفیقہ۔ اور اس کے بعد اور ظاہر ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عبارت پڑھی، یہ خود مؤلف اور مصنف کی لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو اپنی جانب اون کیا ہے۔ اس کو 357 کے اختتام پر ہم پہنچ گئے ہیں، صفحہ 357 پر، اور اگلے صفحے پر تفسیر الکوثر لکتاب اللہ العلی الاکبر ہے، اور یہاں پر عربی میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس میں اعراب نہیں ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے، وَكَانَ مِسْكُ الْخُتَامِ وَنِيلُ الْمَرَامِ مُصَادِفًا لَيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَعَشْرِينَ مِنْ شَهْرِ الصِّيَامِ شَهْرِ رَبِيعِ الْقُرْآنِ وَفِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ نُزُولِ الْقُرْآنِ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ مُنْتَصِفِ اللَّيْلِ من 1432 ہجری۔ اسأل المولا سبحانہ ان یجعلہ ذخر الآخرۃ وزادا لقوم فقری وفاقتی انہ سمیع مجیب، والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وصلی اللہ علی حبیبہ ومحمد وآلہ الطاہرین۔ محسن علی نجوی بن علامہ حسین جان تغمد اللہ بواسر رحمت، اسلام آباد۔
یہ ہے ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 358، تفسیر الکوثر کتاب اللہ العلی الاکبر۔ کرام للہ، اس کے ساتھ ہم کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری اس کاوش و کوشش کو بحق جہارت معصومین قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، میں ہوں کمال یوسف تحصیل۔ الحمدللہ، بالآخر ہم الکوثر فی تفسیر القرآن کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، انتہائی محنت اور مشقت طلب یہ کام 2 دفعہ مکمل ہوا۔ پہلی دفعہ اس پہ اتنی محنت نہیں لگی، لیکن اس پہ کاپی رائٹس آ گئے اور ان کاپی رائٹس سے بچنے کے لیے اس پہ دوبارہ محنت کی گئی، جو تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں خود تلاوت کا فریضہ انجام دوں تاکہ کسی قسم کا کوئی کاپی رائٹ نہ آئے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ میں نے اس سلسلے میں تلاوت کرنے سے پہلے قرآن مجید کو بھی دیکھا، قاری حضرات کو بھی سنا، اور اس کے بعد میں ایک ایک آیت کی تلاوت کر کے اس کو ایڈٹ کرتا گیا۔ لیکن پھر بھی میں عقل کل نہیں، میرے پاس علم کل نہیں، میں انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے اگر کہیں پہ غلطی کی ہے تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معذرت کا طلبگار ہوں، اس کے بعد میں 14 معصومین سے معذرت کا طلبگار ہوں، اور دعاگو ہوں کہ وہ مجھے ان کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے معاف فرمائے اور مجھے اجر عظیم دے۔ اور آپ دوستوں سے بھی معذرت کا طلبگار ہوں، اگر کہیں پہ آپ نے میری کوئی غلطی محسوس کی ہو تو آپ مجھے معاف کریں اور درگزر سے کام لیتے ہوئے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔